علی بن طالب رضی اللہ عنہ کی مختصر سیرت۔ اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاکیزہ اور متبرک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اور قیامت تک ان کے تمام پیروکاروں پر۔ اس مضمون میں ہم اسلام کے چوتھے خلیفہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی مختصر سوانح حیات پیش کرتے ہیں۔ ان کا نسب، خاندان اور صفات۔ ان کا پورا نام علی بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ آپ کا تعلق قریش کے سب سے معزز خاندان بنو ہاشم کے خاندان سے تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور انہوں نے جلد ہی اسلام قبول کیا اور مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ کے والد ابو طالب قبیلہ بنو ہاشم کے سردار تھے اور کعبہ کے متولی تھے۔ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ ابو طالب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ ہاتھی کے واقعے کے 30 سال بعد 17 مارچ 599 کے مطابق 13 رجب بروز جمعہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ جنت کی بشارت دینے والے 10 آدمیوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی اور اتنی جلدی اسلام قبول کر لیا۔ وہ ایک ممتاز عالم، ایک بہادر سپاہی، ایک قابل ذکر سنیسی اور ایک قابل ذکر خطیب تھے۔ اس کے علاوہ وہ قرآن مجید کے ذخیرہ کرنے اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظر ثانی کرنے میں مصروف تھے۔ ان کی ابتدائی زندگی اور قبول اسلام۔ جب علی رضی اللہ عنہ کی عمر 5 سال تھی تو قریش پر قحط پڑ گیا جس نے مکہ کی معاشی حالت کو متاثر کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ سے بحران کے وقت ابو طالب کی مدد کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے ابو طالب کو اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنے کی پیشکش کی، جیسا کہ عباس رضی اللہ عنہ نے جعفر رضی اللہ عنہ کی دیکھ بھال کرنے کا انتخاب کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو لے لیا اور انہیں بچپن میں ہی ہر طرح کی شفقت اور پیار دیا جس نے ان کے بقیہ حصے میں ان کو متاثر کیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلا بڑھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مشن ملا تو علی رضی اللہ عنہ بچپن سے ہی سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ ایک مرتبہ علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ گھر واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نماز پڑھ رہے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ نے نماز کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ یہ اللہ کی طرف سے صحیح دین ہے جو اللہ کے سوا کسی معبود کی عبادت نہیں کرتا۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اس کے بارے میں پہلے کبھی نہیں سنا اور اس کے بارے میں اپنے والد ابو طالب کو بتانا پڑا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس معاملے کو پوشیدہ رکھنے کو کہا۔ اگلی صبح علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ شروع میں انہوں نے اپنے والد سے ڈرتے ہوئے اپنا اسلام پوشیدہ رکھا، لیکن جب ابو طالب نے انہیں پہچان لیا تو انہوں نے اسے قبول کر لیا اور اس پر قائم رہنے کو کہا، جبکہ ابو طالب نے اپنے مرحوم باپ کے دین کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ وہ انتقال کر گئے۔ ہجرت مدینہ میں آپ کا کردار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی رہے کہ اللہ کی اجازت کے انتظار میں مدینہ کی طرف ہجرت کر لیں، جبکہ آپ کے صحابہ نے جلد ہجرت کی۔ جب کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ناپاک سازش کی تفصیل بتائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ اس رات اپنے بستر پر نہ سوئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سونے کے لیے کہا تاکہ وہ ان کی نقالی کر سکے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے گھر سے بحفاظت نکلے اور مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سب سے زیادہ قابل اعتماد کے طور پر مشہور تھے، اگرچہ انہوں نے آپ کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ مکہ کے لوگ آپ کی حفاظت میں نقد اور سونے کی اپنی امانتیں رکھتے رہے۔ یہ علی رضی اللہ عنہ ہی تھے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھروسہ کیا کہ وہ مدینہ کی طرف روانہ ہوتے وقت مال ان کے مالکوں کو واپس کر دیں گے۔ اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مدینہ ہجرت کر گئے۔ علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ کے سفر میں بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑیں کیونکہ انہوں نے یہ طویل سفر اپنے پیروں پر چلتے ہوئے گزارا۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے ساتھ ان سے ملاقات کی اور اللہ سے علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کے لیے خیر و برکت کی دعائیں بھیجیں۔ مدینہ کی طرف ہجرت کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ملک کی بنیاد رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان بھائی چارے کی حدیں پیدا کرنے کے ساتھ شروع کیا، مسجد کی تعمیر کی، مدینہ میں یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدے کی توثیق کی، دستے بھیجنے شروع کیے اور مجموعی طور پر ایک نئے معاشرے کی تشکیل کی۔ علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہونے، ان کے حکم پر عمل کرنے اور آپ کی رہنمائی سے سیکھنے میں بہت زیادہ سرگرم تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ان کا نکاح۔ علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی جو دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ایک تھیں۔ ان کی والدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ غزوہ احد کے بعد مدینہ پاک میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 15 سال تھی۔ اس طرح علی رضی اللہ عنہ کو اپنے حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، زینب رضی اللہ عنہا اور ان کے بیٹوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے باپ ہونے کا اضافی اعزاز حاصل ہوا۔
علی رضی اللہ عنہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں علی رضی اللہ عنہ اس قدر قابل اعتماد تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کاتبوں میں سے ایک مقرر کیا جو قرآن کریم کے متن کو لکھتے تھے جو ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ جیسے ہی اسلام پورے عرب میں پھیلنا شروع ہوا، علی رضی اللہ عنہ نے تبلیغ اور اسلامی ہدایات کا اعلان کر کے نئے اسلامی نظام کو قائم کرنے میں مدد کی۔ مزید یہ کہ علی رضی اللہ عنہ کو ہدایت کی گئی کہ وہ صلح حدیبیہ کو لکھ دیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان ہوا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کو اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے یمن بھیجا گیا۔ ان پر کئی تنازعات طے کرنے اور مختلف قبائل کی بغاوتوں کو ٹھکانے لگانے کی بھی ذمہ داری تھی۔ وہ حسب و نسب، ضرب المثل اور اہم واقعات کی تعریف پر عبور رکھتے تھے۔ آپ نے شام اور ایتھوپیا کا سفر کیا اور غیر عرب لوگوں کے ساتھ گھل مل گئے، ان کی زندگیوں اور رسوم و رواج کے بارے میں ایسی باتیں سیکھیں جو کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ آپ نے اپنے باپ سے وراثت میں ملنے والے کاروبار کی دیکھ بھال کی اور آپ کی دولت بڑھتی گئی۔ آپ کا شمار قبیلہ بنو امیہ کے ان مردوں میں ہوتا تھا جن کی تمام قریش میں عزت تھی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی قوم میں اعلیٰ درجہ کا درجہ دیا جاتا تھا اور ان سے بے پناہ محبت کی جاتی تھی۔ اسلام کی حمایت کے لیے ان کی بہادری اور جدوجہد۔ علی رضی اللہ عنہ اپنی بہادری کے حوالے سے مشہور تھے۔ اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافروں کے خلاف تقریباً تمام جنگوں میں حصہ لیا سوائے 9 ہجری میں جنگ تبوک کے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو شہر کا انچارج بنایا تھا۔ ان لڑائیوں میں معیار کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ علی رضی اللہ عنہ نے دشمنوں کی سرزمینوں پر چاقوں پر جنگجوؤں کی دستوں کی قیادت کی۔ جنگ بدر میں آپ نے اموی سپہ سالار ولید بن عتبہ کے ساتھ ساتھ 20 دیگر مشرک سپاہیوں کو شکست دی۔ جنگ احد میں علی رضی اللہ عنہ نمایاں تھے۔ جب اسلامی معیار کا علمبردار شہید ہوا تو علی رضی اللہ عنہ ہی تھے جنہوں نے اسے بلند کیا، لیکن کافر طلحہ بن عثمان نے چیلنج کیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے فوراً ان پر حملہ کر دیا، وہ زمین پر گر گیا۔ یہ علی رضی اللہ عنہ ہی تھے جنہوں نے جنگ احد میں دیگر صحابہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا لگایا۔ جب تیر اندازوں نے مال غنیمت کی تلاش میں اپنی جگہیں چھوڑ دیں اور اس افراتفری میں جو تقریباً سبھی نے ایران بھری، علی رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ علی رضی اللہ عنہ جن کی اللہ نے حفاظت فرمائی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ جنگ خندق میں علی رضی اللہ عنہ نے بڑی بہادری سے کافروں کے ایک سرکردہ رہنما عمرو کو شکست دی۔ جنگ خیبر میں علی رضی اللہ عنہ نے عظیم یہودی کمانڈر مرہب کو شکست دی۔ جب مسلم فوج یہودیوں کے قلعے کو 2 بار فتح کرنے میں ناکام رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو حکم اور معیار پیش کیا۔ قلعہ مسلمانوں کے حملے سے بھر گیا اور فتح حاصل ہوئی۔ مزید برآں علی رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے تھے جو جنگ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام صحابہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کی سوائے علی رضی اللہ عنہ کے، جنہوں نے بعد میں اس وجہ سے کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظامات میں مصروف تھے۔ جنازہ اس کے علاوہ ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر قسم کھائی تھی کہ جب تک قرآن مجید مکمل نہ کر لیں نماز کے علاوہ کسی چیز میں مشغول نہیں ہوں گے۔ علی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے وفاداری کا عہد کیا اور اپنی خلافت کے دوران ان کی مدد کی۔ اسامہ کی مہم ختم کرنے کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کو صحابہ کے ایک گروہ کے ساتھ اس نازک وقت میں شہر کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارتداد اور رومیوں سے لڑنے سے پہلے علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ کے طور پر منتخب ہوئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے اپنی بیعت کا عہد کیا اور ایک قابل اعتماد مشیر کے طور پر ان کی مدد کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی فوج نے شام، مصر اور شمالی افریقہ میں رومی شہنشاہ کو فتح کیا۔ مزید برآں اسلامی فوج نے عراق، فارس، خراسان، ترکی اور ہندوستان کی سرحدوں تک پھیلے ہوئے فارس شہنشاہ کو فتح کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ تمام راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقلمند اصحاب جیسے کہ علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرتے تھے اور سیاسی مسائل میں ان کی تجاویز لیتے تھے۔ روایت ہے کہ علی رضی اللہ عنہ ہی تھے جنہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو اسلامی کیلنڈر کے آغاز کے طور پر ہجرت مقرر کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ یہ علی رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو رومیوں سے مسجد نبوی حاصل کرنے کے لیے یروشلم جانے کا مشورہ دیا، جبکہ عمر رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا انچارج بنایا۔ علی رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ کا انتخاب کرنے والی انتخابی کونسل میں سے ایک تھے جسے عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ 2 بڑے امیدوار تھے۔ علی رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ کے طور پر منتخب ہوئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ سے بیعت کی اور مدینہ میں ان کی حمایت کرتے رہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے دوران نمایاں کردار ادا کیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کی حمایت کی اور مشورہ پیش کر کے اور مصر اور عراق سے آنے والی صوبائی مخالفت کا سامنا کر کے ان کا دفاع کیا۔ ان کا مقصد عثمان رضی اللہ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ سے ہٹانا تھا۔
लेकिन मौखर अल-ज़कर ने इनके मुतालबात को ठुकरा दिया। इस तरह इन्होंने पीछे हटने का दिखावा किया, लेकिन 3 दिन के बाद वो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु और इनके ख़ानदान का मुहासरा करने मदीना वापस आए। अली रज़ी अल्लाह अन्हु और इनके बेटों ने उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का पुरजोश दिफा किया और इनका इरादा बागियों से लड़ना था, लेकिन उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनकी खातिर लोगों को कत्ल करने से इनकार कर दिया। ये इस्लामी तारीख का एक पेचीदा फितना था जिसकी निशानदही उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल से हुई। अली रज़ी अल्लाह अन्हु चौथे खलीफा। तीसरे खलीफा उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल के बाद सहाबा कराम ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु से खलीफा बनने की दरख्वास्त की। इन्होंने सबसे पहले इस अजीम दफ्तर की जिम्मेदारी से इनकार किया और एक सरदार के बजाय मुशीर बनने का मशवरा दिया, लेकिन आखिरकार आपने मस्जिद नबवी में इस मामले को मुसलमानों के सामने रखने का फैसला किया, जिसके नतीजे में मदीना में सहाबा की भारी अक्सरियत ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद खलीफा बनने के लिए सबसे मौजूद शख्स समझा। इस तरह वो जिम्मेदारी लेने पर राजी हो गए। 25 ज़ुल्हिज्जा 35 हिजरी 24 जून 656 को अली रज़ी अल्लाह अन्हु से वफादारी की कसम खाई गई। जब नए खलीफा ने इक़्तिदार संभाला तो इन्हें कई मसाइल का सामना करना पड़ा। सबसे पहले इन्हें रियासत में अमन कायम करना है और बिगड़ती हुई सियासी सूरत हाल को बेहतर करना है। दूसरे ये कि इन्हें उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिलों के खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत थी। मदीना की इस्लामी रियासत अब्दुल्ला इब्न सबा और इसकी गैर कानूनी जमात की मौजूदगी से परेशान थी, जिसे गुलामों की हिमायत हासिल थी जो अपने मालिकों से भागे हुए थे, और गांव के बाशिंदों ने और अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अब्दुल्ला के तमाम पैरोकारों से कहा कि वो मदीना छोड़कर अपने इलाकों को लौट जाएं। अब्दुल्ला इब्न सबा की सरबराही में गैर कानूनी जमात ने खलीफा के हुक्म की तमील नहीं की और अपने दोस्तों की तरह वहां रहने का बहाना किया। इनके क़याम का मकसद मुसलमानों में फितना फसाद पैदा करना था। जब खलीफा के हुक्म की नाफरमानी की गई तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने सहाबा को मुकम्मल आज़ादी की पेशकश की, बशमूल तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, जिन्होंने उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का बदला लेने की दरख्वास्त की। जल्द ही इन्हें यकीन हो गया कि ऐसे नाजुक हालात में कातिलों का सुराग लगाना नामुमकिन है। अली रज़ी अल्लाह अन्हु का दूर खास तौर पर मुसलमानों के दरमियान आजमाइशों और परेशानियों की वजह से नुमायां था। इस्लामी तारीख का बगौर मुताला करने से पता चलता है कि इन परेशानियों की असल वजह सबीतों की जमात थी जिसे भागे हुए गुलामों और गांव के बाशिंदों की हिमायत हासिल थी। इनका रहनुमा अब्दुल्ला इब्न सबा यहूदी था, लेकिन उस्मान बन रज़ी अल्लाह अन्हु के दूर में इस्लाम कबूल करने का बहाना किया। इब्न सबा का असल हदफ मुसलमानों को तकसीम करना और इस्लामी माशरे में इंतशार फैलाना था। इसने मुसलमानों को उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल करने पर इकसाया, क्योंकि इसने ये समझा कि उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु की कुर्सी पर कब्जा कर लिया है। वो अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दूर में फसाद और इनकलाब का सबसे बड़ा जरिया था। अली रज़ी अल्लाह अन्हु का दूर नई फतूहात पर मुश्तमिल नहीं था, बल्कि इसमें तहजीबी और सकाफती कारनामे शामिल थे, जैसे पुलिस तंजीम, सालिसी अदालत की तमीर और जेलों की तमीर। इसके अलावा अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस वक्त इस्लामी मुल्क के वस्त में इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से खिलाफत का दारुल खिलाफा मदीना से इराक में कोफा मुंतकिल किया। फ़िक़ा और ग्रामर के स्कूल कायम होने के साथ ही कोफा ने तरक्की की। इसके अलावा अली ने पहली बार कुरान पाक के हुरूफ को हरफ हरफ के साथ पेश करने का हुक्म दिया। उनकी शहादत एक सुबह इब्न अतिया अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास इन्हें नमाज के लिए बुलाने के लिए आए। उस वक्त अली रज़ी अल्लाह अन्हु टेक लगाए बैठे थे, चुनांचे वो दूसरी मर्तबा वापस आए जबकि अली रज़ी अल्लाह अन्हु अभी तक उसी हालत में थे, और तीसरी मर्तबा फिर वापस आए। तीसरी बार के बाद अली रज़ी अल्लाह अन्हु उठे और मस्जिद की तरफ चल पड़े। जब वो छोटे दरवाजे पर पहुंचे तो इब्न मुलजिम बाहर निकला और उन पर वार किया। अली रज़ी अल्लाह अन्हु की वफात 17 रमज़ान 40 हिजरी 25 जनवरी 661 में हुई। उनकी खिलाफत 5 साल तक जारी रही। कुरैशों के एक बुजुर्ग ने बयान किया है कि जब अली रज़ी अल्लाह अन्हु को इब्न मुलजिम ने मारा तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं रिक काबा की तरफ से कामयाब हुआ हूँ। जब अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मारा गया तो इन्होंने अपने बेटों को नसीहत की और फिर इसके अलावा कोई और लफ्ज़ नहीं कहा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यहाँ तक कि आपकी रूह कब्ज़ कर ली गई। आपको आपके बेटों हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने गुस्ल दिया। हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। ये तमाम मवाद किताब का नाम अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा, तरतीब कमाल अहमद, तर्जुमा मिनाल कुतुब, सीरीज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द मर्द और औरतें से लिया गया है। मज़ीद इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, आमीन। Allah